كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی پوجا کرتا تھا، دن و رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ سے علم دین سیکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا آپ سے، فإن محمد قد مات، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور تم میں سے جو اللہ وحدہ لا شریک، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، وہ اللہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے عزیز بچوں، اللہ کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء و رسول پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بگڑنے کے بعد دوبارہ بنایا جا سکتا ہے.
دوبارہ ان کی درستگی کی جا سکتی ہے، دوبارہ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کوئی چیز بگڑ جائے تو اسے بیکار پڑا رہنے دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی اصلاح کی جائے، اس چیز کے اندر جو خرابی آئی ہے اس خرابی کو دور کیا جائے اور اس کی مکمل درستگی کی جائے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں کم، خامیاں زیادہ ہیں۔ آج ہمارے اندر اچھائیاں کم، برائیاں زیادہ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کا نہایت ہی برا حال ہے، اور یہ برا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کے سامنے بالکل عیاں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو یہ برائی آئی ہے اس برائی کی اصلاح کیسے کی جائے، اس برائی کو ختم کیسے کیا جائے، امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو درست کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو ہر ایک بات کا جواب دیتی ہے، اگر غور کریں تب۔ شریعت اسلامیہ کے اندر آپ کے ہر سوالوں کا جواب موجود ہے، لیکن اسے تلاش کریں گے تب آپ کو جواب ملے گا۔ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ، اصلاح کا سب سے بہترین راستہ اور اصلاح کا سب سے آسان راستہ وہی ہے جسے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں روک دے، منع کر دے، ان سے رک جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کاموں کو کرنے کا حکم دے دے وہ کام کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ بگڑا ہوا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نامناسب طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ایسا طریقہ ہے جس طریقے کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے آسان اور سب سے نمایاں طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جسے شریعت اسلامیہ ہمیں کرنے کا حکم دیتی ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے جنہیں شریعت اسلامیہ ہمیں جن سے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو روکتی ہے۔ تو اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کی پیروی کی جائے۔ اب اصلاح کن چیزوں میں کی جائے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہیں سے اس کے عقیدے کی شروعات ہوتی ہے میرے بھائی، یہیں سے اس کا عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی اثاثہ اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان بیچ کے آپ کو پوری کائنات دے دی جائے میرے بھائیوں، عقیدہ بیچ کر، عقیدہ خراب کر کے اگر آپ کو پوری کائنات دے دی جائے، ضرور جان لیجئے گا کہ آپ کے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اگر آپ سے پوری کائنات چھن جائے، آپ سے سارا مال و دولت چھن جائے، آپ کے سارے گھر بار لٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اگر آپ کے دل کے اندر مکمل ایمان ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ سے بڑا مال و دولت والا، آپ سے بڑا خوش نصیب اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ عقیدے کی اصلاح کیسی ہوگی؟
اللہ رب العزت والجلال کو خالق مانا جائے، اللہ رب العزت والجلال کو الہ مانا جائے، اللہ رب العزت والجلال کو اس کے توحید میں، اس کے ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہر بات، ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو کھلا شرک ہے۔ اگر کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں شرک ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت والجلال کے اسماء و صفات میں بھی اگر شرک کرتے ہیں، اللہ کی جو صفت ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اگر ان ناموں میں بھی، ان اوصاف میں بھی اگر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ناقابل معافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1242، آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو صحابہ کرام الگ غم و پریشانی میں ہیں، صحابہ کرام الگ پریشان ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 63 سالہ زندگی آپ اپنے صحابہ کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان گزارے ہیں، وہی نیک انسان، وہی ان کے دلوں پر ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا انسان وہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت حالت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت صحابہ کی مختلف حالات تھے، بڑے پریشان تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نکتہ بتایا اس وقت، وہ نکتہ کیا ہے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی پوجا کرتا تھا، دن و رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ سے علم دین سیکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا آپ سے، فإن محمدا قد مات، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور تم میں سے جو اللہ وحدہ لا شریک، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، فإن الله حي لا يموت، وہ اللہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے میں کیا نکتہ ہے میرے بھائی؟ فإن الله حي لا يموت، اللہ کی صفت ہے نا، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو موت نہیں آنی ہے۔ اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آنی ہے۔ اگر ہم یہی مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آنی ہے تو میرے بھائیو اللہ بھی تو مرنے والا نہیں ہے۔ یہی تو شرک ہے میرے بھائی، یہی تو شرک ہے، یہ اللہ کے صفت حی میں شریک کرنا ہو گیا، یہی تو شرک ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آنی ہے، اللہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اگر ہم وہیں پر یہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نہیں آنی ہے، یہی شرک ہے میرے بھائی۔ عقیدے کی اصلاح کی جائے، عقیدے کی اصلاح کی جائے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ عقیدہ میں نے اللہ کے تعلق سے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے گزشتہ بات پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر کہا، سورہ زمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ صاف الفاظ ہے قرآن کے اندر، صاف جملہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں نا ان کو بھی موت آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی انسان تھے، نبی انسان تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی انسان تھے۔ آج ہمارے بھائی ہمارے اوپر الزام لگاتے، کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ نہ، ایسی بات نہیں میرے بھائی، ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے، ہم نبی کو انسان کہتے ہیں۔ نبی کی فضیلت کچھ اور ہے، نبی کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے، اور نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ مقام و مرتبہ، سب سے اونچا اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا میرے بھائیوں،
کہ اگر کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر سب سے زیادہ انسانوں میں کسی کا بھی مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کے اندر کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، وخاتم النبیین، معمولی نبی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، جن کے بعد دنیا میں کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، جن کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، جن کے بعد کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی، جن کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے اوپر وحی لے کر نازل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ساتھ میں خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب ایک اور بات، عقیدے کی خرابی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کھلا شرک کریں، عقیدے کی خرابی صرف یہی نہیں کہ ہم مزاروں پر چادر چڑھائیں، ان سے حاجت طلب کریں، ان سے دعائیں کریں، ان کے یہاں فاتحہ کروائیں، عقیدے کی خرابی صرف یہی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہے، اسے مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کھلا شرک، عقیدے کی خرابی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کھلا شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی جائے۔ میرے بھائی، بلا شبہ یہ شرک ہے، لیکن شرک صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شرک اور کیا ہے؟ ریاکاری، ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، ٹوپی لگا کے مسجد کے اندر آ رہا ہے، کرتا پائجامہ باقاعدہ چڑھا کر، لوگ دیکھیں تو مجھے نمازی کہیں، لوگ دیکھیں تو مجھے اچھا جانے، لوگ دیکھیں تو میرے بارے میں اچھی گفتگو کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، یہی تو ہے ریاکاری، یہی تو ہے ریاکاری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا ہے۔ شرک جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا ہے۔ ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف، دلوں کا حال تو کوئی نہیں جانتا، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ہاں مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے اچھا شمار کریں۔ میرے بھائیوں، اس نماز کو جو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، کل قیامت کے دن یہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کے لیے بربادی ہے میرے بھائی۔ آج 2-4 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا نیک انسان سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کیا بہت بڑے نیک انسان ہو گئے؟ نہیں، نماز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا پڑے گا، اور خالص اللہ کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے، شرک ہو جائے گا۔ شرک، ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، نام سنا ہوگا آپ نے، بدشگونی، انسان کے دل میں الٹے سیدھے خیالات۔ مثال دیتا ہوں تب بات سمجھ آئے گی۔ میں مان لیجئے کہ آپ کو آج کہیں سفر پر جانا ہے، اب آپ نے سارا بیگ پیک کر لیا، آپ نے کپڑے پیک کر لیے، سارے ساز و سامان آپ نے اکٹھا کر کے بیگ آپ نے مکمل کر لیا، آپ بس گھر سے نکلنے والے ہیں حضرت، گھر سے نکلنے والے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت دروازے پر آپ کا پیر پھسلا، آپ دھڑام سے وہیں گر گئے۔ اب وہی انسان کا یہ خیال آیا کہ ابھی میرے ساتھ برا ہوا ہے، کہیں سفر میں میرے ساتھ برا نہ ہو جائے۔ یہی ہے بدشگونی۔ ایک انسان چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے برے خیالات میں مبتلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر جو ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر برے خیالات آتے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہم آگے جائیں تو کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہم چھت پر جائیں تو کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی ہے بدشگونی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2646، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور بہتر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر کہا کہ اگر کوئی کام کرو اور کام کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی نقصان ہو جائے تمہارا، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، تو ایسا نہ کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں، کام کرنے میں آگے جا کر اگر کوئی گڑبڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کام کو ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وَلَكِنْ تَقُولُ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے جتنی تقدیر میں لکھی تھی اتنا ہو گیا، اور جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہی ہے بدشگونی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آگے کہتے ہیں یہ مت کہو، فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ جب انسان اگر مگر کرتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہی شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، یہی شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث نمبر 3910، صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ شرک کیوں ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک انسان کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ دل میں خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت والجلال کا۔ ایک انسان بدشگونی کی وجہ سے مارے ڈر کے کہ آگے میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، آگے میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہ ہو جائے، ڈر کے مارے وہ اپنے آپ کو، اپنے کام کو مکمل نہیں کرتا۔ اور اسی بات کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت کے اندر بتایا، مسند احمد حدیث نمبر 7045، حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجتہ، اگر کسی انسان کو بدشگونی نے، برے خیال نے اگر اس کے کام سے روک دیا، فقط اشرکا، تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا۔ اگر کسی انسان کو بدشگونی نے روک دیا اس کے کام کرنے سے، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی بدشگونی میں مبتلا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے یہ کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ چھوٹی سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ چھوٹی سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کے اندر بدشگونی پیدا ہو جائے۔ تو عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ بدشگونی بھی ہے، ریاکاری بھی ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے، سب سے پہلے بنیادی چیز ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے نمازوں کی اصلاح کی جائے، اپنے نماز کی اصلاح کی جائے۔ نماز کس طرح پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 631، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رکوع میں تمہارا پیٹھ سیدھا ہونا چاہیے، سجدے میں تمہارے وہ اعضاء جن کا زمین پر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پڑھنا چاہیے۔ نماز میں نیت جہاں باندھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہاں باندھنا چاہیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ نماز میں آمین زور سے بولنا چاہیے۔ نمازوں کی درستگی کیسے ہوگی میرے بھائیوں؟ جب ہم نماز اس طریقے پر پڑھیں گے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کو بتایا ہے اور دکھلایا ہے، پڑھ کے سکھلایا بھی ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں میں اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے بھائی مسجد دیر سے آتے ہیں، مسجد دیر سے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت میں شامل ہونے کے لیے، رکعت پکڑنے کے لیے کہ ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے، جلدی جلدی وضو بناتے ہیں، جلدی جلدی وضو بنائیں گے اور دوڑے دوڑے آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 635، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ہم لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں لوگوں کے چلنے دوڑنے اور لوگوں کی باتیں جو کر رہے تھے لوگ، ان آوازوں کو ہم نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں آنے کے لیے یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ایسا مت کرو،
حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر کہا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز تمہیں مل جائے اتنی نماز پڑھ لو، اور جتنی نماز تم سے فوت ہو جائے اتنی نماز بعد میں مکمل کرو۔ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی اصلاح کیجیے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کیجیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، ہم میں سے ہر انسان بڑا چلاتا ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں تقریریں کر لوں گا بڑا نام ہو جائے گا لوگوں میں۔ بلا شبہ نام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم اور آپ اپنے آپ میں اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کی درستگی نہیں کر رہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا ہمارا یہ چلانا، ہمارا تقریر کرنا، لمبا لمبا گفتگو کرنا، بھلے ہی لوگ اس سے کامیاب ہو جائے میرے بھائیوں، لیکن آپ اپنے لیے کہیں نہ کہیں گڑھا کھود رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ وہ رہے ہیں جو عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر کہا، سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ان باتوں کو کہتے کیوں ہو جنہیں کرتے نہیں۔ اللہ کیا ہے، سخت ناپسندیدہ ہے کہ بندہ کہے وہ بات جسے کرتا نہیں میرے بھائیوں۔ آج لمبی لمبی تقریریں ہم سے کرنے کو کہہ دیجئے، جلسے کے اندر ہمیں بیٹھنا ہے، عمل ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارا عمل کچھ کہتا ہے، ہماری زبان کچھ کہتی ہے اور ہمارا عمل کچھ کہتا ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، تزکیہ نفس کرے میرے بھائیوں، اپنے آپ میں سدھار پیدا کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کی جائے، جب اپنی اصلاح ہو جائے تب معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب اپنی اصلاح ہو جائے تب معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ ہزار خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہزار برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم لوگوں کو بتا رہے کہ مولانا ایسا کرنا غلط ہے، مولانا یہ کرنا غلط ہے، مولانا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ میں درستگی پیدا کیجیے، اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گے میرے بھائیوں؟ معاشرے سے غیبت کو دور کیجیے۔ غیبت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12، ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی انسان نہیں پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ میرے بھائیوں ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا دل گوارا نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا کہ تم میں سے کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ غیبت نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض میں سے تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2589، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ ڈائریکٹ آپ سے آ کے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبت، کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ان باتوں کا ذکر کرنا جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اگر وہ چیزیں جن باتوں کا ذکر تم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، اگر وہ باتیں اس میں موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے فقد بہتہ، تو نے اس کے اوپر الزام لگایا، تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا۔ اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مومن بھائی کے اوپر الزام لگائے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اپنے معاشرے کی اصلاح کی جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ معاشرے میں ہزار بے غیرتیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہم زیادہ دور نہ جائیں، ہم اپنی بات کر لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی مزاروں پر جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فاتحہ کرواتے ہیں، مزاروں پر برے افعال کرتے ہیں، شرکیہ افعال کرتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نمازوں میں کتنا حاضر ہو رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کتنا مان رہے ہیں۔ ہم بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہا نہ جائے، اہل حدیث بن کر دکھایا جائے۔ ہم صرف نماز میں اہل حدیث بننے کے لیے نہیں
پیدا ہوئے. ہمیں نماز میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا, ہمیں سماج میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا. میرے بھائیوں, ایک اہل حدیث وہی ہے جو نماز میں بھی اہل حدیث ہے, سماج میں بھی اہل حدیث ہے, اس کا عقیدہ بھی درست ہے, اس کی نماز بھی درست ہے, وہ خود درست ہے, اس کی خود کی اصلاح سب سے ضروری ہوتی ہے میرے بھائیوں اس کی نظر میں. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود کی اصلاح کرنے کی, اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.